جیسے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ پوزیشن نہیں بن سکتی تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے اقامت صلاح۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو کے ریئیکشن دینے آ رہے ہیں سید امین القادری صاحب کا یہ بیان ہے دوستوں، بڑا امپورٹنٹ پیارا بیان ہے، بڑا عبرتناک بیان بھی ہے۔ یہ بیان ہے زکوٰۃ کے اوپر۔ دوستوں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں یہ ان کے اوپر بیان ہے۔ بڑا دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنا دوستوں بہت ضروری ہے۔ ہر صاحب حیثیت پہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اسے نکالنا ہی نکالنا ہے، اور پورا کیلکولیٹر کر کے ایک دم صحیح سے نکالنا ہے، کچھ کم نہ نکلے، تھوڑا سا زیادہ ہو جائے کم نہ ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے آئیے اس ویڈیو کو ہم لوگ سنتے ہیں۔ بڑا اللہ تعالیٰ نے سختی سے بتایا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، اور زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس کو دینی چاہیے یہی بتایا ہے۔ تو آئیے بنا دیری پہلے ہم ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستوں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور لائک کیا کریے تاکہ ہر آدمی اس کو سنے سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سید امین القادری صاحب کا بیان ہے یہ دوستوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جیسے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ پوزیشن نہیں بن سکتی تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے اقامت صلاح۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ وہ اقامت صلاح پر عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے کوئی کامیابی نہیں ملنا ہے جب تک کہ قرآن کی اس مراد پر عمل نہ کرو اقامت صلاح کے حوالے سے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج میرا اصل عنوان یہی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے، دیکھو قرآن مقدس کا لہجہ، قرآن کا انداز، کتنی حکمت بھرے انداز میں قرآن گفتگو کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی روزی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ خرچ سے مراد بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ کا وجوب مراد ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ پہلی بات تو قرآن نے غلط فہمی دور کر دی کہ تم اپنے مال سے نہیں دیتے، مال تو تمہارا ہے بھی نہیں، تم خود تمہارے نہیں ہو، ہماری دی ہوئی روزی سے جو ہم نے دیا ہے۔ اسلام میں جب شروع دن تھے، شروع ایام تھے، بڑی سختی تھی۔ دیکھیے حیرت بھی ہوتی ہے اس پر، خوشگوار حیرت ہوتی کہ جن دنوں اسلام قبول کرنا کافروں کی طرف سے بھی سخت اذیتیں، مشکلیں، مصیبتیں، اسلام کا اظہار کرنے پر بھی مارا پیٹا جاتا تھا، اس وقت قوانین بھی سخت تھے۔ شروع دنوں میں، شروع دنوں کے قوانین یہ تھے کہ مسلمان جتنا کمائیں گے تو دن بھر میں اپنی ضرورت پہ وہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں کر لیں، باقی جتنے پیسے بچیں گے ان کو بستر پہ جانے سے پہلے پہلے وہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا، یعنی وہ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے جو شروع دن کے مسلمان ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، سابقون الاولون، ان کا ثواب بھی سب سے الگ ہے، بلکہ اور صحابہ بھی ثواب میں ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں آئے، وہ بھی صحابی ہیں۔ جنہوں نے شروع میں کلمہ پڑھا وہ بھی صحابی ہیں، جو فتح مکہ کے بعد آئے وہ بھی صحابی ہیں، دونوں قابل احترام ہیں۔ لیکن یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور فتح مکہ کے بعد آنے والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، دونوں برابر نہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں ہے دونوں صحابی، ہے دونوں صحابی۔ اصل میں یہ حدیث جو آئی ہے نا کہ میرے صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں برابر، ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب نے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، انہوں نے کسی پہلے ایمان لانے والے صحابی کو کچھ کہہ دیا تھا، ان کا دل دکھ گیا تھا، تو اس پر یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یعنی صحابہ میں بھی درجے ہیں، ہمارے لیے تو وہ صحابی بھی قابل احترام ہے جس نے ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا، بس ہم جو ہے وہ معذاللہ کوئی تقابل نہیں کر رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں کہ پہلے دن ایمان لانے والوں کی سابقون الاول، اسی لیے وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، اور ان کی بہت بڑی شان ہے جو پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو کافروں کی تکلیفیں انہوں نے جھیلی، پھر اسلام کے نام پہ اس وقت خرچہ کیا کہ جب اسلام کا نام لینے کے لیے وہ لوگ ڈرتے تھے، وہ سابقون الاولون ہیں۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پیسہ نہیں جمع کر سکتے تھے، جتنا خرچ کر دیا دن بھر میں خرچ کر دیا، بستر پہ جانے سے پہلے سب آپ کو تقسیم کر دینا ہے، جمع نہیں کر سکتے تھے۔ پھر جب زکوٰۃ کے احکامات آئے تو پھر اسلام نے اجازت دی کہ اب تم پیسے جمع کر سکتے ہو، اب پیسہ جمع کرنا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس میں شرط یہ ہے
کہ تم اپنی جمع کی ہوئی رقم میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں سال میں 1 مرتبہ دیا کرو۔ پھر اس کے مصارف بتائے گئے کہ یہ ان راستوں میں کم و بیش 7 طبقے قرآن مقدس نے بیان فرمائے ہیں کہ ان راستوں میں تمہیں خرچ کرنا ہے، جن میں سے بہت سارے طبقات ہیں جو ہندوستان میں پائے نہیں جاتے، تو اس کی تفصیل آگے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن سال میں 1 مرتبہ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے نماز کے ساتھ کیا۔ زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ نماز کے ساتھ آیا ہے، آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں اٹھا کر، نماز کا ذکر کہیں تنہا کر دیا گیا ہے لیکن ہمیشہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک میل ہوتا ہے، تو یہ جو ہمارا مال ہے اس کا میل نکالنا، گویا ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ شارحین نے بھی لکھا ہے حدیث پاک کی شرح میں کہ یہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال کا میل ہے، تو جیسے کپڑوں سے مال نکل جاتا ہے تو کپڑے کیسے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے جب ہمارے مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو ہمارا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی حفاظت پھر اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور جو لوگ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بہت تکلیف ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں، حالانکہ دیا اللہ نے، اور ادا کتنی کرنا ہے؟ صرف 2.5%، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپیہ دینا ہے صرف، اور 97.5 روپے اپنے لیے رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں 97.5 کتنے ہوتے ہیں، اور صرف 2.5%، اور یہ فرض ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی، جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا میں ان کے ساتھ ایسے ہی جہاد کروں گا جیسے ہم کافروں پہ جہاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر دور رسالت میں یہ اونٹ کی نکیل اور رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اگر یہ رسی بھی روک لیں گے تو بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور آپ نے کیا، معاملہ ایک رسی کا نہیں تھا، معاملہ پیسوں کا نہیں تھا، معاملہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تھا، اور زکوٰۃ کی فرضیت اسلام کے وہ 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ستون ہیں اسلام کے مضبوط۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں میں اتنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے تو فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی سے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ بہت بڑا اژدہا ہے جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے، اور جس کے دانت لوہے کے ہیں، لوہے کے دانت ہیں اس کے، اور آگ اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہے۔ وہ ڈھونڈے گا تو دیکھے گا کہ ایک بندہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا تیرا دایاں ہاتھ میری طرف کر تاکہ میں تیرا ہاتھ کھا جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر وہ اس کا دایاں ہاتھ چبائے گا، اور دایاں ہاتھ چبا کر کے کھا لے گا، پھر بائیں ہاتھ کی طرف بڑھے گا۔ جب بایاں ہاتھ چبا کر کھائے گا تو پھر دایاں ہاتھ اس کا دوبارہ واپس آ جائے گا، پھر بایاں ہاتھ کھا چکا رہے گا تو دایاں ہاتھ کھائے گا تو بایاں واپس آ جائے گا۔ اور جس وقت وہ اژدہا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور دانت اس کے لوہے کے ہوں گے، وہ بھی جہنم کے بنے ہوئے لوہے کے، تو وہ جب چبا رہا ہوگا تو اس کی چیخ ایسی نکلے گی کہ اس کی چیخ نکلنے سے پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ آپ سوچیں وہ چیخ کیسی ہوگی کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا یہ کس کی چیخ ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ یہ اس کی چیخ ہے کہ جو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ میدان محشر کوئی چھوٹا موٹا تو نہیں ہوگا، ہمارے کھیل کے گراؤنڈ کی طرح یا ہندوستان کے میدانوں کی طرح تو نہیں ہوگا۔ میدان محشر اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اس کی چیخ کتنی بلند ہوگی اس دن کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا، کتنی دردناک چیخ ہوگی زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا۔ اچھا یہ کسی مولوی کی ڈرانے کی باتیں نہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر کا قول ہے، یہ صادق الوعد الامین کا فرمان ہے، جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کیا، زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ تو جو وہ شخص جس کا وہ ہاتھ چبا کر کے کھا رہا ہوگا، وہ اژدہے سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا تھا لیکن میں تجھ سے محبت نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا تھا۔ آج مال ہی کی محبت میں لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ قرآن مقدس سے خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے اور مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ مال انسان کو کتنا نیچے گراتا ہے، کتنا گھٹیا سوچ پیدا کرتا ہے انسان کی مال۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک کزن تھا، کچھ لوگوں نے اس کو خالازاد بھائی قرار دیا ہے لیکن ایک قریبی رشتہ بتایا ہے، اس کا نام تھا قارون۔ اور قارون جو تھا وہ بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، مالدار آدمی تھا قارون، اور وہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا، وہ
یعنی اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اتنا پڑھا لکھا بندہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت سننا چاہتے تھے کسی اچھی آواز والے سے تو قارون سے کہتے تھے تو پڑھ، اور قارون تلاوت کرتا تھا توریت شریف کی، اور موسیٰ علیہ السلام اس سے توریت سننا پسند کرتے تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ رشتے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قریبی ہے اور دیندار بھی ہے، بے دین سے تو حضرت موسیٰ توریت نہیں سنیں گے نا، یعنی کس شان کا آدمی تھا قارون، آپ پہلے یہ سمجھ لیں۔ لیکن اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی، مال اس کے پاس اتنا تھا، دولت اس کے پاس اتنی تھی کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں کئی جانوروں پہ لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس چابیاں اتنی ہوگی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور جب تجوریاں اتنی ہیں تو مال کتنا ہوگا، اس دور میں بہت مال ہوگا اس کے پاس۔ قرآن نے بیان کیا کہ وہ بہت مالدار تھا۔ اب اللہ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ دینا ہے 2.5% مال سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اب اللہ کا یہ قانون آیا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال سے غریب لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو چھوٹے موٹے مالدار لوگ تھے، انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، انہوں نے تو دینا ہی تھا۔ سب سے بڑا جو مالدار تھا وہ قارون تھا۔ قارون نے کہا کہ میں کل سوچ کے بتاتا ہوں۔ یہ سوچ کے بتانا یہ شیطانی چکر، مسلمان کی ذمہ داری ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، کوئی سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں، حکم آیا سر تسلیم خم، ورنہ انجام برا ہے۔ تو کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ پھر وہ گیا گھر، سوچنے لگا اتنی دولت، اس کا 2.5% کتنا ہوگا؟ جیسے آج کروڑ پتی لوگ کہتے ہیں نا لاکھوں نکل جائے گا میرا، لاکھوں، ارے کروڑوں تو دیا اللہ نے نا، لاکھوں نکلا تو تم نے دیا کیا؟ اور اس پہ وعدہ بھی ہے، ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 دوں گا، کم سے کم 70 دوں گا، 700 دوں گا، اور اگر نیت میں اور خلوص ہے تو میں تجھے بے حساب عطا کروں گا۔ ملنا ہے وہ دنیا میں ہی واپس، دنیا میں پہلے ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب میں مت پڑو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو نا تو تمہیں کیا رہ جائے گا تیرے پاس؟ ارے کیا رہ جائے گا، کیا اس کا کرم ہوگا تو جس نے اتنا دیا ہے جب اس کی راہ میں دو گے تو وہ اور عطا کرے گا۔ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، بس اچھی نیت سے وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کرے، کبھی غربت اس کے پاس نہیں آئے گی۔ فرعون پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا اس وقت تک جب تک فرعون بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ سامری جس نے بچڑا بنایا تھا، پیتل کا بچڑا، اور جس نے شرک کو گویا کہ عام کرنے میں بنی اسرائیل کی مدد کی تھی، پوری قوم پہ عذاب آیا، سامری پر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو بڑا منافق ہے، بچڑا تو اسی نے بنایا تھا، یہ نہ بناتا تو لوگ اس کی پوجا کیوں کرتے؟ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ بڑا مجرم یہ ہے، لیکن اس کی خصوصیت ہے یہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، اس لیے کافر ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کا عذاب مؤخر کر دیا۔ عذاب تو دیں گے لیکن جلدی نہیں دیں گے کیونکہ لوگوں پہ خرچہ کرتا ہے۔ آپ سوچیں اگر کافر خرچ کرے غریبوں پر تو اس کا بھی عذاب مؤخر ہوتا رہتا ہے، مومن خرچ کرے تو اس سے عذاب کیوں کر مل سکتا ہے؟ تو قارون نے سوچا کہ میری اتنی دولت چلی جائے گی، اس نے سوچا کہ کام کرتے ہیں، اتنی دولت بچانے کے لیے تھوڑی سی خرچہ کرتے ہیں۔ اور اس کے دماغ میں ایک شیطانی پلان آیا، تو وہ ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور اس بدکار عورت کو کہا کہ کل جب دن میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے خطاب فرمائیں گے، زکوٰۃ کا قانون بیان کریں گے، تو تو کھڑی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا الزام لگا، میں تجھے اتنے روپے دوں گا، اتنے پیسے دوں گا۔ روپے پیسے تو ہم بتاتے ہیں اس دور میں جو بھی سکے رہے ہیں، لیکن تجھے یہ کہا، اس نے کہا کیا میں اللہ کے نبی پہ؟ بدکار تھی لیکن بے غیرت، قارون کی طرح تو نہ تھی کہ دولت کے نشے میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہ میں کہا کہ میں جتنا کہتا ہوں کر، تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا۔ پھر دولت کے ایک مرتبہ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے نماز کے ساتھ کیا۔ زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ نماز کے ساتھ آیا ہے، آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں اٹھا کر، نماز کا ذکر کہیں تنہا کر دیا گیا ہے لیکن ہمیشہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک میل ہوتا ہے، تو یہ جو ہمارا مال ہے اس کا میل نکالنا، گویا کہ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ شارحین نے بھی لکھا ہے حدیث پاک کی شرح میں کہ یہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال کا میل ہے۔ تو جیسے کپڑوں سے مال نکل جاتا ہے تو کپڑے کیسے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے جب ہمارے مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو ہمارا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی حفاظت پھر اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور جو لوگ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بہت تکلیف ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں، حالانکہ دیا اللہ نے، اور ادا کتنی کرنا ہے؟ صرف 2.5%، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپیہ دینا ہے صرف۔
اور 97.5 روپے اپنے لیے رکھنا ہے. آپ دیکھیں 97.5 کتنے ہوتے ہیں, اور صرف 2.5%, اور یہ فرض ہے. سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا. صدیق اکبر نے فرمایا تھا میں ان کے ساتھ ایسے ہی جہاد کروں گا جیسے ہم کافروں پہ جہاد کرتے ہیں, حتیٰ کہ اگر دور رسالت میں یہ اونٹ کی نکیل اور رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے, اگر یہ رسی بھی روک لیں گے تو بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. اور آپ نے کیا. معاملہ ایک رسی کا نہیں تھا, معاملہ پیسوں کا نہیں تھا, معاملہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تھا. اور زکوٰۃ کی فرضیت اسلام کے وہ 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. یہ 5 ستون ہیں اسلام کے مضبوط. اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا, وہ کافر ہو جائے گا. تو کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں میں اتنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ اللہ نے دیا. اللہ نے تو فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی سے, اللہ کی دی ہوئی روزی سے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے, قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ بہت بڑا اژدہا ہے جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے, اور جس کے دانت لوہے کے ہیں, لوہے کے دانت ہیں اس کے, اور آگ اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہے. وہ ڈھونڈے گا تو دیکھے گا کہ ایک بندہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا تیرا دایاں ہاتھ میری طرف کر تاکہ میں تیرا ہاتھ کھا جاؤں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر وہ اس کا دایاں ہاتھ چبائے گا, اور دایاں ہاتھ چبا کر کے کھا لے گا, پھر بائیں ہاتھ کی طرف بڑھے گا. جب بایاں ہاتھ چبا کر کھائے گا تو پھر دایاں ہاتھ اس کا دوبارہ واپس آ جائے گا. پھر بایاں ہاتھ کھا چکا رہے گا تو دایاں ہاتھ کھائے گا تو بایاں واپس آ جائے گا. اور جس وقت وہ اژدہا جس کی آنکھوں سے. تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا سید امیر القادری صاحب کا بیان, یہ زکوٰۃ کے تعلق سے بڑا امپورٹنٹ, بڑا بہترین بیان تھا. اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے یہ تقریر کرنی چاہیے, سنانی چاہیے آپ کو کہ زکوٰۃ کتنا اہم معاملہ ہے. دوستو زکوٰۃ جو لوگ نہیں ادا کرتے ہیں سمجھ لیے دردناک عذاب کا سامنا ہوگا ان کا اللہ کے سامنے. تو کوشش کریں, کوشش کیا نہیں کرنا ہے, اپنے مال میں سے زکوٰۃ ایک دم کیلکولیٹ کر کے سب کچھ صحیح طریقے سے نکالیں. کیونکہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں, اندازے سے نکال دیتے ہیں اور جوڑتے بھی نہیں ہیں کہ کتنا سونا, کتنا پیسہ کس طرح سے نکالنا چاہیے, یہ سب نہیں جوڑتے. تو پوری مکمل طریقے سے اس کو جوڑ کیلکولیٹر کریں, جوڑیں, سب کچھ کریں, اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں تاکہ آپ کا مال جو ہے اس کی میل, اس کی گندگی سب نکل کے آپ کا مال ایک دم پاک صاف اللہ کی حفظ و امان میں ہو جائے گا. تو زکوٰۃ نکالنا بڑا بہتر ہے. اور کیونکہ اگر نہیں نکالا تو آپ کو پتہ ہی, آپ نے بتایا, اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہوگا اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو زکوٰۃ نکالیں, خود بھی نکالیں, دوسروں کو بھی نکالنے کے لیے کہیں. تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.